ہم سب کو ایک دھوکہ دیا گیا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا کہ ڈسپلن یا نظم و ضبط کا مطلب ہے بس قوت ارادی، یا جب سستی ہو تو تھوڑی اور کوشش کر لو، جیسے بس اوپر اوپر سے چیزیں ٹھیک کرنے سے اندر کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن سچ تو بہت مختلف ہے۔ سچ یہ ہے کہ ڈسپلن کوئی چھوٹی موٹی کوشش کا نام نہیں ہے۔ ڈسپلن ایک جنگ ہے، ایک اندرونی جنگ، اور اس جنگ میں یا تو آپ اپنے ذہن پر ایک شہزادے کی طرح حکومت کرتے ہیں یا پھر آپ اپنی ہی کمزوریوں کے ہاتھوں کچل دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ میکیاویلی کے نزدیک جو باہر کا نظم و ضبط ہے نا، وہ دراصل اندر کے نظم و ضبط کا ہی عکس ہوتا ہے۔ اپنا ذہن وہ ایک ریاست کی طرح ہے یا ایک فوج کی طرح جسے فتح کرنا پڑتا ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے، ایک بے لگام ذہن ایک باغی فوج جیسا ہوتا ہے، ہر طرف افراتفری، کمزور، اور جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے فوراً ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک نظم و ضبط والا ذہن ایک شہزادے کی فوج کی طرح ہے، بھلے ہی وہ چھوٹی ہو لیکن اتنی تربیت یافتہ ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی فوج کو بھی ہرا سکتی ہے۔ یہ تعداد کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک کنٹرول کا کھیل ہے۔ اور اصل بات یہی ہے، ایک بے قابو ذہن اپنے ہی خوابوں کو خود ہی تباہ کرتا ہے۔ وہ خود سے کیے گئے وعدوں کو ذرا سی مشکل آنے پر توڑ دیتا ہے۔ ہم سب گولز بناتے ہیں، پلانز بناتے ہیں، لیکن اگر ذہن تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ اپنے ہی خلاف بغاوت کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر میکیاویلی کے دو بہت اہم تصورات سامنے آتے ہیں جو اس اندرونی جنگ کی بنیاد ہیں۔ ورچو بمقابلہ فرچونا، یعنی ہنر اور قابلیت بمقابلہ قسمت اور حالات۔ دیکھیے، فارچونا کا مطلب صرف قسمت نہیں ہے، یہ دنیا کی افراتفری اور غیر متوقع پن ہے۔ یہ ایک ایسے طوفانی دریا کی طرح ہے جو ان لوگوں کو بہا لے جاتا ہے جو تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک اندھی، بے رحم طاقت ہے جو کمزوروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور فارچونا کے مقابلے میں کھڑا ہے ورچو۔ یہ کوئی اخلاقی خوبی نہیں، بلکہ یہ ہے اندرونی طاقت، ہنر اور حالات کو موڑنے کی صلاحیت۔ یہ فارچونا کے طوفانی دریا کو قابو کرنے کے لیے ڈیم اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا نام ہے۔ اصل میں ورچو ہی عمل میں نظم و ضبط ہے۔ یہ کہاوت اس خیال کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قسمت کے بھروسے نہیں بیٹھتے، وہ اسے چیلنج کرتے ہیں۔ وہ طوفان آنے سے پہلے اپنی اندرونی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتے، بلکہ پہلے سے ہی اپنی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ساری فلسفی کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ آئیے ایک شہزادے کے 3 قدمی منصوبے پر بات کرتے ہیں جس سے ایک ناقابل شکست اسٹریٹجک روٹین بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 ستون ہیں۔ پہلا، مسلسل نگرانی، دوسرا، سخت معمولات، اور تیسرا، بے رحم کمک۔ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا جنگی منصوبہ ہے، اپنی اندرونی سلطنت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا قدم ہے مسلسل نگرانی۔ ہر روز بنا کسی چھٹی کے اپنے ذہن کا معائنہ ایسے کریں جیسے ایک جنرل اپنی فوج کا کرتا ہے۔ ہر کمزوری، ہر بہانے اور ہر خلفشار کو پہچانیں اور اسے فوراً ختم کر دیں۔ یاد رکھیں، یہی وہ دراریں ہیں جہاں سے ناکامی آپ کے قلعے میں داخل ہوتی ہے۔ دوسرا قدم، سخت معمولات۔ ہر روز چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا آپ کی قوت ارادی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اہم کاموں کے لیے ایک پکا شیڈول بنائیں۔ ایک سپاہی حکم پر سوال نہیں کرتا، اسی طرح آپ کا معمول آپ کا حکم ہے۔ جب ٹریننگ کا وقت ہے تو کوئی بحث نہیں ہوتی، بس عمل ہوتا ہے۔ اور تیسرا قدم، بے رحم کمک۔ ناکامی کے لیے حقیقی اور فوری نتائج طے کریں۔ یاد رکھیں، درد انعام سے کہیں زیادہ مؤثر استاد ہے۔ مثال کے طور پر، سب کے سامنے کوئی عہد کریں۔ اگر آپ اپنے معمول پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کو کسی ایسے مقصد کے لیے رقم عطیہ کرنی ہوگی جس سے آپ کو سخت نفرت ہے۔ ناکامی کو ایک ناقابل قبول آپشن بنا دیں۔ تو اب جب ہم یہ اصول سمجھ چکے ہیں تو بات ایک بنیادی انتخاب پر آ کر رکتی ہے، یہ کہ کوئی اپنی زندگی گزارنا کیسے چاہتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ علم بغیر عمل کے بزدلی ہے۔ ان سب باتوں کو سمجھنا بالکل بیکار ہے اگر ان پر عمل کرنے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ انتخاب یہ ہے، کیا آپ اپنی خواہشات کے غلام بنے رہنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی پر حکومت کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ اس انتخاب کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ آپ کا ذہن آپ کا علاقہ ہے، آپ کی عادات آپ کی فوج ہیں، آپ کے فیصلے
آپ کی حکمت عملی ہیں۔ اپنی اس اندرونی ریاست کے حکمران آپ کو خود بننا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک ہی سوال بچتا ہے، شہزادہ یا قیدی؟ یا تو کوئی اپنی زندگی پر مکمل تسلط کے ساتھ حکومت کرتا ہے، یا پھر افراتفری اور حالات اس پر حکومت کرتے ہیں۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، اور یہ انتخاب ہر حال میں کرنا ہے۔